کام تو رسکی ہے، لیکن اگر تم کر لو تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ انایا نے میری بات سن کے جو مشورہ مجھے دیا تھا، میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یار ایسے کیسے میں یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر جا سکتی ہوں؟ سارے ڈاکیومنٹس اور تصاویر، اگر میں پکڑی گئی تو سیدھی جیل ہوگی۔ میری جان خوف کے مارے نکل رہی تھی، مگر بابا کی بیماری کا سوچ کر میں انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ انایا، کوئی اور جاب نہیں مل سکتی؟ دیکھو اس میں بہت رسک ہے، اگر سچ مچ کی پروفیسر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنا اگلا خدشہ بتایا۔ یار میں کہہ تو رہی ہوں، اس پروفیسر کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ خود یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی خاتون ان کی جگہ چند مہینے پڑھا لے ان کی جگہ پہ، تاکہ ان کی نوکری بھی قائم رہے۔ دیکھو ان کے ڈاکیومنٹس پہ میں تمہاری تصویر لگا دوں گی اور تمہارا گیٹ اپ ایسا کر دوں گی کہ تم خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ آخر بیوٹیشن کا 4 سالہ تجربہ ہے میرا، کوئی تمہیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم 30-24 سال کی ہو۔ سب یہی کہیں گے کہ تمہاری عمر 45 یا 50 کے بیچ میں ہے۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر حامی بھر لی، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے حال ہی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا تھا اور میرا شمار یونیورسٹی کی بہترین اسٹوڈنٹس میں سے تھا، مگر ہمارے ہاں نوکری ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے آپ تو جانتے ہی ہیں۔ میں بہت دھکے کھا چکی تھی، مگر ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو ملتا تھا۔ جب تک والد تندرست تھے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی، مگر ان کی بیماری نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ انہیں شوگر تھی اور ایک ایکسیڈنٹ سے ان کی ٹانگ ضائع ہو چکی تھی، پھر شوگر کی وجہ سے زخم جلدی نہیں بھر رہا تھا۔ والد کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے انایا کی بات مان لی۔ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں میں ایک پولیٹیکل کی پروفیسر کے طور پہ جانے کو تیار ہو گئی۔ جن کی یہ جاب تھی وہ خاتون 3-4 ماہ کے لیے دبئی جا رہی تھیں، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی نوکری چھوٹ جائے، اس لیے ان کی جگہ مجھے جانا تھا۔ چند مہینے کی جاب تھی، لیکن ان حالات میں میرے لیے یہ بھی کسی احسان سے کم نہ تھا۔ مجھے پہننے کے لیے ساڑی انایا نہیں دی تھی، اور میک اپ بھی اسی نے کیا تھا۔ اس نے واقعی میرا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کے میں حیران رہ گئی تھی۔ میں کہیں سے بھی 24 سال کی نہیں لگ رہی تھی، 50-55 کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی ہلکی جھریاں بھی تھیں۔ انایا کے میک اپ پہ واقعی داد دینے کو جی چاہ رہا تھا، مگر اونچی ہیل پہ ساڑی کو کیری کرنا میرے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ آج تک پہنی ہی نہیں تھی۔ انایا کہنے لگی، اب تم بالکل پرفیکٹ پروفیسر زوبی لگ رہی ہو۔ اس نے سامنے رکھے ڈاکیومنٹس کی فائل کھول کر میرے سامنے رکھی تو میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ کافی حد تک میں اس عورت کے مشابہ لگ رہی تھی، بس وہ مجھ سے بس ذرا سی ہیلدی تھی۔ اس نے ایک نظر کا چشمہ بھی میری آنکھوں پہ پہنا دیا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اندر سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جو بھی تھا تو غیر قانونی۔ انایا کہنے لگی، دیکھو گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم نے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے تم بآسانی پڑھا لوگی۔ میں نے کہا وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ بہرحال میں رکشے میں بیٹھ کے یونیورسٹی پہنچی، رکشے سے اتر کے یونیورسٹی کے اندر گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل خوف زدہ ہو رہا تھا۔ جب چور انسان کے اندر چھپا ہو تو لگتا ہے ہر دیکھنے والی نظر ہمیں پہچان چکی ہے اور اب ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں پرنسپل کے آفس میں گئی۔ ایک تو میں آلریڈی خوبصورت تھی، اس پر میک اپ، سرخ لپسٹک، پھر سلک کی پرنٹڈ ساڑی جس کا پلو بار بار سرکنے کو تیار تھا، اور اسے سنبھالنا میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ جب میں نے پرنسپل سے اندر آنے کی اجازت مانگی، پرنسپل کسی فائل کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، یس کم ان۔ یہ کہتے ہوئے ایک سرسری سی نظر پرنسپل نے مجھ پہ ڈالی تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگے۔ میں پہلے ہی نروس تھی۔ میں اندر داخل ہوئی، بڑی مشکل سے اپنے کندھے سے سرکتی ساڑی کو بھی سنبھالا۔ پرنسپل منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، سر یہ میرے ڈاکیومنٹس ہیں، میں پروفیسر زوبی۔ میں نے فائل پرنسپل کے سامنے رکھی۔ وہ کچھ چونکا۔ اوہ آپ ہیں مس زوبی، بیٹھیے۔ میں بیٹھ گئی۔ ڈاکیومنٹس کے حساب سے پہلے بھی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا چکی تھی۔ پرنسپل کی نظر میرے ڈاکیومنٹس پہ کم اور مجھ پہ زیادہ تھی۔ اس نے تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیے،
میں جو ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں پرنسپل مجھ سے کیا کیا پوچھے گا، وہ مرحلہ بڑی آسانی سے حل ہو چکا تھا۔ پرنسپل نے مجھے پالیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کا بتایا، مجھے وہیں کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا تھا۔ میں پالیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچی تو پہلی کلاس ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنی مطلوبہ کلاس تک پہنچی تو وہاں پہلے سے ایک پروفیسر کھڑے تھے، شاید اپنے لیکچر کو ختم کر رہے تھے۔ اپنے ٹاپک کو سمجھاتے سمجھاتے جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو چپ ہو گئے۔ مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ مجھے لگا شاید عنایا نے مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیار کر دیا ہے، جو دیکھ رہا ہے آنکھیں پھاڑ رہا ہے۔ ایکسکیوز می سر، میں نے ان صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ کہنے لگے جی فرمائیے۔ وہ تو یوں بولے جیسے میں پتہ نہیں کون ہوں، فوراً سے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا میں نئی پروفیسر ہوں، یہاں میری کلاس ہے، اگر آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں پڑھا لوں۔ وہ کہنے لگے میرا نام صدیقی ہے۔ جی میں بس جا ہی رہا تھا۔ پروفیسر اپنی پوری بتیسی نکالے، اپنی کتابیں اٹھائے، مجھ پر پھر سے بھرپور نظر ڈالے، کلاس روم سے باہر نکلا۔ میں کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکوں کی ہائے کی آواز مجھے بڑی عجیب لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا شاید میں ضرورت سے زیادہ تیار ہو کے آئی ہوں۔ ایک تو یہ عنایا کی بچی نے پتہ نہیں مجھے کیا بنا دیا ہے۔ بالوں کا بہت موٹا سا جوڑا بنایا تھا تاکہ میں بڑی عمر کی لگوں۔ میں نے تمام اسٹوڈنٹس کا تعارف سنا، پھر اپنا تعارف سنایا اور پہلا لیکچر شروع کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب مجھے پیچھے سے ایک سیٹی کی آواز سنائی دی اور لڑکوں کی طرف سے سنائی دی۔ میں نے کہا کون ہے یہ بدتمیز؟ پتہ نہیں وہ سلک کی ساڑی بار بار کیوں سے رکھ رہی تھی، بار بار اس کا پلو نیچے کو ڈھلک رہا تھا، اور پہلی بار میں نے ساڑی پہنی تھی۔ میرے پوچھنے پہ بھی کسی نے حامی نہیں بھری کہ سیٹی کس نے بجائی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے نہیں بتایا کہ یہ بدتمیزی کس نے کی ہے تو میں کلاس کے تمام لڑکوں کو باہر نکال دوں گی۔ آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی بھی حرکت دکھائی دی تو سیدھا پرنسپل کے پاس لے کے جاؤں گی۔ ابھی میں ڈانٹ ہی رہی تھی جب دروازے پہ کسی نے نوک کیا۔ ایک نوجوان تھا، جینز کی پینٹ، ٹی شرٹ پہنے، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے کھڑا تھا، منہ میں چینگم چبا رہا تھا۔ کہنے لگا کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ ٹائم ہے آپ کے آنے کا؟ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا آپ شاید مجھ سے واقف نہیں ہیں، ورنہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتی۔ لگ رہا تھا کسی بڑی برگر فیملی کا بچہ ہے۔ میں نے کہا باہر جا کے کھڑے ہو جائیں۔ میری بات پہ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا آپ شاید نئی پروفیسر ہیں، ورنہ پرانے کسی پروفیسر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کلاس میں آنے سے منع کرے۔ میں نے کہا لیکن اگر آپ میری کلاس میں لیٹ آئیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس لڑکے نے مجھے سر سے پیر تک بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر بڑے آرام سے اندر داخل ہوا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ایک لڑکے کو اس نے اشارہ کیا، وہ اپنی کتابیں اور بیگ لے کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اور وہ لڑکا سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا کس کی اجازت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا میرا نام زارون ہے، جائیے جا کے پرنسپل کو بتا دیجئے، وہ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو میرا بہت اچھے طریقے سے تعارف کروا دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ آپ مجھے اپنی کلاس میں آنے سے منع کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ بڑا ہی مغرور قسم کا لڑکا تھا، اتنا ہی بدتمیز بھی تھا۔ میں سیدھا کلاس روم سے باہر گئی اور پرنسپل کے آفس میں گئی۔ میں نے جا کے اس کا نام بتایا اور اس کی شکایت لگائی۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے ایکچولی اس یونیورسٹی میں اس کے والد کا کافی اثر و رسوخ ہے، دیکھیں آپ اس نوجوان سے الجھنے کی کوشش بالکل مت کیجیے گا، یہ ویسے بھی اس سیمسٹر میں تیسری بار پڑھ رہا ہے، پاس ہو یا فیل اس پہ محنت کرنا بیکار ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی کلاس میں ہے ہی نہیں، آپ اسے بالکل اگنور کر دیں، اگر باقی کسی اسٹوڈنٹ کی بات ہے تو میں ضرور ایکشن لوں گا۔ میں نے کہا یعنی کہ آپ کی یونیورسٹی میں غنڈہ راج چلتا ہے؟ پرنسپل نے کندھے اچکائے، کہنے لگے ہم مجبور ہیں۔ میں واپس کلاس میں آئی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا لیکچر کنٹینیو کیا۔ ببل کے غبارے پھوٹنے کی آواز میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، بڑے مزے سے ببل چبا رہا تھا، اس کے غبارے پھلا پھلا کے پھاڑ رہا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تو پلیز کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔
کہنے لگا اوکے۔ اس نے چینگم منہ سے نکال لیا اور سیدھا کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ لیکن میں نے غور کیا تھا کہ وہ لڑکا مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی میں کلاس سے باہر نکل گئی۔ پورا دن بس ایسے ہی مصروف ہی گزرا۔ گھر واپس آئی تو انایا کی کال آنے لگی۔ میں نے اپنے والد کو آتے ہی کھانا بنا کر دیا، انہیں کھانا کھلایا، دوائی دی۔ انایا کو میں نے بعد میں کال کی، کہنے لگی کیسا رہا تمہارا پہلا دن؟ میں نے کہا یہ تم نے مجھے کیا عجوبہ بنا کے بھیجا تھا؟ بھلا سلک کی ساڑی بھی کوئی یونیورسٹی میں پہن کے جاتا ہے؟ وہاں سب بڈھوں کی رال ٹپک رہی تھی منہ سے مجھے دیکھ کے، اور پتہ ہے لڑکے ہوٹنگ کر رہے تھے میں شلوار قمیض ہی پہن کے جاؤں گی۔ کہنے لگی پاگل مت بنو، جس ٹیچر کا حلیہ میں نے بتایا تھا وہ ساڑی ہی پہنتی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کو پن اپ کر کے دینا نا، تمہیں نہیں پتا بار بار ساڑی کا پلو سرکنا کیسا لگتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا پڑھاؤں یا اپنے آپ کو سنبھالوں؟ کہنے لگی بس چند مہینوں کی بات ہے، اور تمہیں پتہ ہے منتھلی فیس 60,000 ہے۔ میں نے کہا 60,000 تو ہے لیکن 1 مہینے بعد ملے گی، اور 4 مہینے بعد میں کیا کروں گی؟ کہنے لگی تب تک کے لیے یونیورسٹی سے واپس آ کے جاب ڈھونڈ لو، مل جائے گی۔ میں نے کہا کوشش کرتی ہوں۔ پھر کہنے لگی ایکچولی میرے پاس میڈم زوبی کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جس لڑکی کو تم نے بھیجا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں میڈم زوبی کا نمبر دیتی ہوں، ڈائریکٹلی وہ تم سے بات کر لیا کریں گی۔ میں نے کہا ہاں تم انہیں میرا نمبر دے دو کیونکہ پیسے بھی تو انہی کے اکاؤنٹ میں آنے ہیں۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نایا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے بہت مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، شکریہ کیوں ادا کر رہی ہو؟ ویسے بھی وہ میرے پاس کافی سالوں سے آتی ہیں، کٹنگ کے لیے، فیشل کے لیے، میک اپ کے لیے، ہیئر اسٹائل کے لیے، اور پتہ ہے آج تک کبھی اس نے پیسے کم نہیں کروائے، بڑی اچھی خاتون ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تمہاری وجہ سے میری مدد ہو گئی بہت۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی گئی تو میں نے اسی نوجوان کو یونیورسٹی کے باغ کے بینچ پہ بیٹھے سگریٹ پیتے دیکھا، ساتھ میں اور بھی لڑکے تھے۔ یار نشہ بھی عجیب شے ہے، دنیا کے ہر غم سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اف، سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تب مجھے لگا جیسے وہ نشے کا سگریٹ پیتا ہے۔ پھر اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں جب بھی آتا ہوں یونیورسٹی مزہ نہیں آتا یہاں پہ، یہاں اپنی مرضی کے سگریٹ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، سادہ سگریٹ تو اب لطف ہی نہیں دیتا۔ بہرحال میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ آج اس لڑکے نے کلاس ہی نہیں لی تھی، ویسے بھی اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ابھی مجھے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب مجھے میڈم زوبیا کی کال آئی۔ کہنے لگی تمہیں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اسی سبجیکٹ کو ابھی پڑھا ہے، اس لیے میرے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ کہنے لگی اگر تمہیں ایڈوانس پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں بھیج دیتی ہوں۔ پیسوں کی ضرورت تو مجھے تھی کیونکہ میں نے اپنے والد کو ڈاکٹر پہ دکھانا تھا۔ میں نے کہا ہاں اگر آپ کچھ ایڈوانس دے دیں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ اس نے میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈلوا دیے۔ کہنے لگی میرا ایک کام کر دو گی؟ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی وہ کل تمہارے پاس صبح کے وقت اگر میں تمہارے گھر پہ ایک لڑکا بھیج دوں، وہ تمہیں ایک گفٹ پیک دے گا، وہ پیکٹ تم ارسلان نامی لڑکے کو دے دینا، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں بھیج دیتی؟ کہنے لگی میں یہاں پہ ہوں جو نہیں، اور اچھا ہے کہ ارسلان تمہیں دیکھ بھی لے گا۔ اس نے میرے گھر کا ایڈریس مجھ سے پوچھا۔ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے ایک نوجوان آ کے مجھے ایک پیکٹ تھما گیا۔ میں وہ پیکٹ یونیورسٹی لے گئی۔ اسی ڈپارٹمنٹ کے 3rd سیمسٹر کا وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ میں اس کے پاس گئی، اس کا نام پکارا اور اسے پیکٹ پکڑا کے کہا کہ یہ رکھ لو، اس کا کیا کرنا ہے وہ فون پہ تمہیں پتہ چل جائے گا کیونکہ میڈم زوبیا نے مجھے یہی پیغام دینے کے لیے کہا تھا۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے پیکٹ پکڑ کے اپنی شرٹ کے اندر ڈال دیا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صدیقی صاحب وہ ضرور میری جان کا عذاب بننے لگے تھے۔ جب بھی میں فری یونٹ پہ ہوتی وہ میرے پاس آ جاتے، اپنی بتیسی دکھا کے مجھ سے بات کرنے کی، مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے، بار بار اپنی بیوی کے رونے روتے رہتے کہ بڑی غلط عورت سے میری شادی ہو گئی، گھر جاتا ہوں تو لڑتی رہتی ہے، مرد کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں،
لیکن عورت اس کو جان نہیں سکتی. میری بیوی کو تو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ تک نہیں ہے، ساتھ ساتھ مجھے دیکھتے رہتے. میری ساڑی کو دیکھ کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ اپنے دانتوں کے نیچے لے لیتے تھے. پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی. میں جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ جہاں بھی مجھے دیکھتا مجھے روک لیتا. مس زوبی آئیے نا، بیٹھے ہیں ساتھ چائے پیتے ہیں. کبھی کچھ تو کبھی کچھ. میں انکار کر کر کے تھک گئی تھی. عنایا جب بھی مجھ سے پوچھتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ میں اس صدیقی کے بچے سے بڑی پریشان ہوں. کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اپنا منہ دھو کے اسے دکھا دوں کہ میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں. شاید وہ مجھے اپنا ہم عمر سمجھ کے لائن مارنے کی کوشش کر رہا ہے. عنایا بہت ہنستی تھی. میں نے کہا تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اسی رات میڈم زوبی کا پھر سے فون آیا. کہنے لگی میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ بھجوایا ہے. یہ سن کے میں اچھل کے رہ گئی. میں نے کہا اتنی بڑی رقم آپ نے کیوں ڈلوائی؟ کہنے لگی رکھ لو، تمہیں ضرورت ہوگی. میں نے کہا دیکھیں مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کے یہ پیسے کیسے اتاروں گی؟ کہنے لگی دیکھو فکر نہ کرو، ضروری تو نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں بعد بھی تمہیں نوکری مل جائے، تمہارے کام آئیں گے. وہ خاتون کافی اچھی تھی، میری اتنی زیادہ مدد کر رہی تھی. میں تہہ دل سے اس کی شکر گزار ہو رہی تھی. 2 دن کے بعد کہنے لگیں کہ اگر میں تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ڈلوا دوں تو کیا وہ رقم نکلوا کے تم ایک جگہ پہنچا سکتی ہو؟ ایکچولی میں یہاں بیٹھی ہوں اور جسے میں نے پیسے دینے ہیں اس کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. میں نے کہا یہ رقم تو بہت زیادہ ہے، آپ پلیز کسی اور کو یہ کام کہہ دیں. آپ ایسا کریں نا، آپ اپنے اسٹوڈنٹ ارسلان سے کہہ دیں. کہنے لگی نہیں نہیں، وہ اتنا بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اگر اس نے پیسے خرچ کر لیے تو. تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری بہت مدد کر رہی ہو، پلیز انکار مت کرو. میں کچھ پریشان ہوئی. ابھی فون بند ہوا ہی تھا کہ 5 منٹ بعد میرے موبائل پہ 10 لاکھ ریسیو ہونے کا میسج آیا. وہ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ کی رقم ڈلوا چکی تھی. پھر اس نے ایک ایڈریس سینڈ کیا. پھر اس کا میسج آیا کہ یہ پیسے کل رات 10 بجے تک تم پہنچا دینا. میں کچھ پریشان ہوئی. رات کے 10 بجے میں گھر سے باہر کیسے جا سکتی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی رقم لے کر؟ میں نے کہا میں دن میں چلی جاؤں گی. کہنے لگی نہیں، رات کو ہی جانا ہے، اور جس ہوٹل کا میں نے نام لکھا ہے وہاں جانا ہے. کہنے لگی کرائے کی فکر نہ کرنا، تم ایسے کرو ان ڈرائیو کروا لینا. میں نے دن کے وقت 10 لاکھ کی رقم نکلوائی، گھر لے کے آ گئی. میں بے حد پریشان تھی. میرے والد زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے. انہیں کھانا کھلا کے دوا کھلا کے میں نے سلا دیا. پھر ان ڈرائیو کروائی. میرے پاس ایک بڑا پرس تھا، اس میں 10 لاکھ کی رقم بڑی آرام سے آ سکتی تھی، لیکن میں اکیلی جا رہی تھی. دل بے حد پریشان تھا. جس ہوٹل کا اس نے ایڈریس بتایا تھا اس کے بیسمنٹ میں ایک کلب بنا ہوا تھا، اور وہ پیسے مجھے کلب کے اندر لے کر جانے تھے. وہاں کسی نوید نامی شخص نے آنا تھا. مجھے میڈم نے کہا تھا کہ تم ریڈ کلر کا کوئی سا بھی سوٹ پہن جانا، اس لیے میں نے ریڈ کلر کا ہی سوٹ پہنا تھا. لیکن جیسے ہی میں کلب کے اندر داخل ہوئی، اس کی رنگ برنگی روشنیوں کو دیکھ کر، وہاں ڈانس ریمپ پہ ناچتی لڑکیوں کو دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے. کسی نے بھی پورے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے. مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا. میں ایک کونے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی. تبھی کچھ دیر بعد وہی نوجوان جس کا نام زارون تھا، وہ ایک لڑکی کے گلے میں بازو ڈالے کلب کے اندر داخل ہوا. لڑکھڑاتے قدموں سے ڈانس ریمپ کی طرف چلا گیا. ایک لڑکی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیے اس کے ساتھ کپل ڈانس کر رہا تھا. اس وقت میں پروفیسر زوبی کے حلیے میں نہیں تھی، اور اچھا تھا کہ نہیں تھی. میں نے تو اس شخص کو دیکھا تک نہیں تھا جس نے میرے پاس آ کے پیسے لینے تھے. میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی. 11:15 بج چکے تھے. مجھے واپس بھی گھر جانا تھا. میرا دل بے حد پریشان ہو رہا تھا. تبھی ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہوا. بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. عمر یہی کوئی 35-36 سال ہوگی. کہنے لگا تمہیں زوبیا نے بھیجا ہے؟ میرے کپڑوں کو غور سے دیکھ کے وہ مجھ سے پوچھنے لگا. میں نے کہا آپ کا نام؟ کہنے لگا نوید. میں نے شکر کا سانس لیا. میں نے کہا یہ پیسے رکھ لیں. اس نے چاروں طرف کلب میں نظریں گھما کے دیکھا، پھر پیسے پکڑ کے فوراً سے باہر نکل گیا. میں نے سکھ کا سانس لیا تھا. جہاں وہ کلب تھا باہر بہت بڑا پارکنگ ایریا تھا. میں کلب سے باہر آئی، اپنے لیے ان ڈرائیو کروائی جو کہ ہوٹل کے باہر ہی آنی تھی.
میں اس پارکنگ ایریا سے گزر رہی تھی جب مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ، پیچھے ہٹو۔ اس آواز نے تو جیسے میرے قدم روک لیے۔ اتفاق تھا کہ اس وقت پارکنگ ایریا میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے وہ آواز 4-5 گاڑیاں چھوڑ کے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جب گئی تو سامنے کھڑی گاڑی کے شیشے سے جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ 3 لڑکے تھے، 2 لڑکوں نے اس لڑکی کے بازوؤں کو پکڑ رکھا تھا، وہ لڑکی نشے میں تھی، اور تیسرا لڑکا اس کے ساتھ نازیبا قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ دیکھ کے میرا رنگ اڑا تھا۔ شاید اس لڑکی نے اپنا گھٹنا سامنے والے نوجوان کی ایسی جگہ پہ مارا تھا کہ وہ چلا اٹھا تھا۔ اس نے گندی سی گالی دی، کمینی تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ میری جان اس وقت نکلی جب اس نوجوان نے جیب سے پسٹل نکالی اور اس لڑکی کے پیٹ پہ رکھ کے فائر کر دیا۔ میری چیخ بلند ہوئی۔ وہ تینوں لڑکے اس لڑکی کو چھوڑ کے میری طرف لگ گئے۔ میں بھاگتے ہوئے دوبارہ کلب میں چلی گئی۔ کلب میں اتنا شور تھا کہ باہر فائرنگ کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی۔ سامنے زارون ایک لڑکی کے ساتھ کپل ڈانس کرنے میں مصروف تھا۔ میں وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے زارون کے، اس لیے میں سیدھی ڈانس ریمپ پہ چلی گئی۔ میں یہ تک بھول گئی کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کی باہوں سے الگ کیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے بچا لو۔ وہ لڑکی شاید نشے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اسے کوئی اور نوجوان سنبھال چکا تھا۔ ویسے بھی آدھے ادھورے لباس میں تھی، وہاں کی ہی کوئی ڈانسر لگ رہی تھی۔ نشے میں تو زارون بھی تھا۔ مجھے غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، کہنے لگا کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کہتی وہ لڑکے اندر آ گئے۔ انہوں نے ایک فائرنگ ہوا میں کی۔ میں جلدی سے زارون کے پیچھے چھپ گئی۔ میوزک بند ہو چکا تھا، کلب کی لائٹیں کھل گئی تھیں۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی، زارون کے بالکل پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ تینوں نوجوان کہنے لگے ہمیں یہاں ایک لڑکی کی تلاش ہے، ہم اسے لیں گے اور یہاں سے لے کے چلے جائیں گے۔ اگر کسی نے تماشا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اندھا دھند گولیاں چلیں گی۔ یہ سن کے میری تو جان نکلی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ زارون اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہا تھا۔ مجھے بھی پیچھے ہونا پڑا کیونکہ میں بالکل اس کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی پیچھے سے شرٹ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ رکھی تھی۔ آہستہ سے مجھے پیچھے سے کہنے لگا پیچھے جاتی جاؤ۔ میں پیچھے کی جانب چلنے لگی۔ وہ نوجوان وہاں پہ بیٹھی خواتین اور لڑکیوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ڈانس ریمپ پہ ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ تبھی پیچھے جاتے جاتے مجھے لگا جیسے میں پیچھے دیوار سے ٹکرائی ہوں، لیکن شاید وہ کوئی دروازہ تھا۔ زارون نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، دروازہ کھولا، کہنے لگا اندر چلی جاؤ، تم سیو رہو گی۔ میں اندر چلی گئی۔ وہ دروازہ بالکل دیوار کی طرح بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اسی دروازے میں بند کر دیا۔ وہ ایک اسٹور نما جگہ تھی جہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں بڑا شور مچا کہ کہاں گئی وہ لڑکی؟ ہم نے اسے کلب کے اندر ہی آتے دیکھا تھا۔ بہرحال شاید کلب کا مینیجر وہاں آ گیا تھا، وہاں اس کے گارڈز آ چکے تھے۔ وہ نوجوان وہاں سے چلے گئے کیونکہ میوزک پھر سے سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی دروازہ کھلا اور زارون وہاں کھڑا ہوا تھا۔ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون ہو تم اور یہ لڑکے تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ میں اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے انہیں کیا کرتے دیکھا ہے۔ اس کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے وہ لڑکے اس کے جاننے والے ہوں، کیونکہ شریف انسان تو وہ بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں اسے بتاتی تو وہ مجھے پھنسا دیتا، پولیس کے پاس لے جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں یہ کہہ کے جلدی سے باہر نکل کے کلب سے باہر نکلی، لیکن وہ میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ کہنے لگا اے لڑکی، میری بات سنو، اگر تم رکی نہیں تو میں تمہاری کمپلین کلب کے مینیجر کو کر دوں گا۔ لیکن میں رکی نہیں، میں بھاگنے لگی۔ مجھے اس پارکنگ ایریا سے باہر نکلنا تھا کیونکہ میری گاڑی آ چکی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی پارکنگ ایریا سے باہر نکلی۔ میری ان ڈرائیو کھڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی اور میں نے ڈرائیور سے کہا جلدی چلو۔ زارون پیچھے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی کھڑکی سے اسے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میں اپنے کمرے میں گئی۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ صبح وہی خبر انٹرنیٹ پر آگ کی طرح پھیلی کہ کلب کے پارکنگ ایریا میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ صبح تک مجھے بخار ہو گیا تھا۔ اپنے سامنے پہلی بار کسی کا مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔
میں اس دن یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ پورا دن میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ ہی گھومتا رہا۔ پتہ نہیں ماں باپ کیوں توجہ نہیں دیتے، کیوں اپنی بچیوں کو رات دیر تک باہر نکلنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایسی آزادی بھی عورتوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے بری طرح تڑپا تھا۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی گئی تو خلاف توقع زارون میری کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، چینگم چبا رہا تھا۔ ورنہ جب سے میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی شاید اس نے ایک آدھ کلاس ہی میری لی تھی، ورنہ زیادہ تر وہ یونیورسٹی میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ آج فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں آئی سب سے پہلے گڈ مارننگ اسی نے کہا۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کے میں کیوں گھبرا رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بار بار میرے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا جسے میں ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ میرا ٹاپک کچھ ایسا تھا کہ آج کل کے حالات پہ مبنی تھا۔ تبھی ایک لڑکی نے کہا، میڈم زوبی آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا تھا؟ کل تو سوشل میڈیا کی ایک خبر نے آگ لگا کے رکھ دی تھی۔ ایک لڑکی کو کلب کے باہر پارکنگ ایریا میں مار دیا گیا۔ یہ سن کے پتہ نہیں مجھ پہ کیوں بدحواسی چھائی۔ زارون کہنے لگا، میں جس کلب میں گیا تھا یہ وہیں کا واقعہ ہے اور میں نے تو قاتلہ کو بھی دیکھا ہے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، کیا اس لڑکی کا قتل لڑکی نے کیا ہے؟ لیکن سننے میں تو آ رہا ہے کہ شاید کوئی 3 نوجوان تھے۔ کہنے لگا، نہیں، ایک لڑکی تھی، میں نے سارا واقعہ خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، تو تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا، لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ جس دن وہ لڑکی مجھے مل گئی اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا، میڈم جی آپ بتائیں کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے نا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا، کیوں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ سیاست پڑھا رہی ہیں، آپ کو تو ان باریکیوں کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارے بھی تو کچھ فرائض بنتے ہیں نا۔ میں نے کہا، آپ نے کب اس لڑکی کو قتل کرتے دیکھا تھا؟ کہنے لگا، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ کہہ تو رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھا تھا تو آپ کو اسی وقت لڑکی کو پکڑنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا، بھاگ گئی تھی اور وہ جو گاڑی اس نے بھاگنے کے لیے استعمال کی تھی اس کا نمبر بھی میں نے نوٹ کر لیا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ ان ڈرائیو کی تھی۔ بہت چالاک قاتلہ تھی، لیکن فکر نہ کریں، زارون ایک بار اگر کسی کو دیکھ لے تو اس کا چہرہ اس کی آنکھوں میں چھپ جاتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں اسے۔ ایک معصوم لڑکی کا قتل کیا ہے اس نے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ اسی وقت میری کلاس ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں پسینہ صاف کرنے لگی۔ مجھ پہ ایک عجیب سی بدحواسی سوار ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کیوں مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، کہیں پہچان نہ جائے۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تو اپنی جان بچا کے نکلی تھی۔ تبھی میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ کہنے لگا، میڈم جی میں ہوں، زارون، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میرا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا، پانی کی ایک بوتل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا، آپ کافی گھبرائی سی لگ رہی ہیں۔ میں نے سوچا پانی پینا چاہیے آپ کو، اس لیے آپ کے لیے پانی کی بوتل لایا تھا۔ پتہ نہیں وہ بار بار میرے چہرے کو کیوں دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پانی پینا ہوگا تو میں پی سکتی ہوں، یہ بوتل پکڑو اور نکلو باہر۔ کہنے لگا، ایک سوال اور کر سکتا ہوں آپ سے؟ دیکھیں مائنڈ مت کیجیے گا، یہ میرا ٹاپک سے ہٹ کے نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ کہنے لگا، اگر آپ میری جگہ ہوتیں تو کیا کرتی؟ کیا اس لڑکی کو چھوڑ دیتی یا پھر گرفتار کرواتی؟ میں نے کہا، میرا دماغ خراب مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا، لو آپ میری ٹیچر ہیں، آپ سے نہیں پوچھوں گا تو اور کس سے پوچھوں گا؟ میں نے کہا، پورا مہینہ تو تمہیں کبھی ٹیچر کا خیال نہیں آیا، تم نے میری ایک بھی کلاس نہیں لی، تو تم اس کیس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے، دلچسپی تو لینی چاہیے، میں بھی اسی شہر کا ہوں، مجھ پہ بھی کافی فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں جیسے بس گیا ہے۔
حالانکہ اس وقت میں نشے میں تھا، لیکن میرا حافظہ بہت اچھا ہے۔ ایک بار کسی کو دیکھ لوں تو بھولتا نہیں ہوں، یہ کہہ کے مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس واقعے نے تو جیسے مجھے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں گھر آئی تو میرے والد کی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک دن انہیں ہاسپٹل میں ہی رکھنا پڑے گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے اپنے والد کو پرائیویٹ روم میں رکھا کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت پیسے موجود تھے۔ رات کو ڈرپ ختم ہونے کی صورت میں نرس کہنے لگی کہ آپ ایسے کریں، نیچے میڈیکل اسٹور سے ڈرپ لے آئیں تاکہ صبح تک ان کی طبیعت کافی بہتر ہو سکے۔ میں آدھی نیند میں تھی۔ نرس کے ہاتھ سے میں نے سلپ پکڑ لی جس پہ ڈرپ اور انجیکشنز وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ میڈیکل اسٹور ہاسپٹل کے مین دروازے سے ہی اندر آتے ہی تھا اور میرے والد اوپر سیکنڈ فلور کے کمرے میں شفٹ تھے۔ جیسے ہی میں لفٹ میں سوار ہوئی تو ایک نوجوان بھی لفٹ میں سوار ہوا۔ جیسے ہی لفٹ بند ہوئی تو میری نظر اس نوجوان پہ پڑی۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے کیونکہ وہ زارون تھا، لیکن میری طرف اس کی پشت تھی۔ فون پہ بات کر رہا تھا۔ ہاں پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں۔ ہاں میں دیکھ لوں گا۔ یار کیوں پریشان کرتے ہیں مجھے آپ؟ بچہ تو نہیں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ مکمل طور پہ موڑ لیا کیونکہ وہ مجھے دیکھتا تو فوراً پہچان جاتا۔ اس نے فون بند کیا۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا تو میرا پورا رخ لفٹ کی دوسری طرف تھا کیونکہ لفٹ کے دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا۔ ہمارے علاوہ کوئی تیسرا لفٹ میں موجود بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی لفٹ رکی وہ کہنے لگا، محترمہ آپ کا فلور آ چکا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں باہر کیسے نکلوں۔ اسے شاید اوپر جانا تھا۔ کہنے لگا، جائیے باہر، مجھے اوپر کے فلور میں جانا ہے۔ میں جلدی سے اپنا رخ بدل کے باہر نکلی۔ تبھی مجھے پیچھے سے آواز آئی، اے لڑکی یہیں رکو۔ لیکن لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں نے جلدی سے میڈیکل اسٹور کا رخ کیا، اپنے والد کی دوائیاں لیں اور سیڑھیوں کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لفٹ دوبارہ نیچے کی طرف آتی میں سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سیکنڈ فلور پہ آتے ہی میں جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنے والد کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ نرس پہلے سے وہاں موجود تھی، میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا، تم اتنا بھاگ کے کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں، وہ چوہا تھا، مجھے چوہوں سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی، اچھا لاؤ میڈیسن دو۔ اس نے ڈرپ لگائی اور باہر چلی گئی۔ میں نے کمرہ بند کر کے اوپر سے کنڈی لگا دی۔ حالانکہ نرس نے رات کو کئی بار آ کے چیک کرنا ہوتا تھا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دروازے کی کنڈی کھولی تھی۔ صبح تک میرے والد کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور اپنے والد کو گھر لے کے آ گئی، لیکن میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ لڑکا شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار تو سوچا کہ مجھے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے اسے سچ بتا دینا چاہیے، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات ہی نہ سنے اور مجھے سیدھا پولیس اسٹیشن لے جائے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب میڈم زوبی کا فون آیا۔ کہنے لگی، صبح ایک اور پیکٹ تمہارے پاس آئے گا، وہ تم ارسلان کو دے دینا۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ان سے سوال کرتی یا پھر ان سے پوچھتی کہ اس نے مجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ پیکٹ کیوں نہیں بھیج دیتی، کیونکہ میں تو زارون کی وجہ سے پریشان ہو چکی تھی۔ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہی نوجوان آیا اور مجھے پیکٹ پکڑا کے چلا گیا۔ اس بار وہ 3-4 پیکٹ تھے۔ مس زوبی سے بات نہ کرنے کی بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ آئے روز میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ اپنے والد کا علاج بہت اچھی جگہ سے کرواؤ۔ شاید میں اس کے احسانوں کے نیچے دبنے لگی تھی۔ میں نے جاتے ہی وہ پیکٹ ارسلان کو پکڑا دیے۔ پھر میں اپنی کلاس میں چلی گئی۔ میں لیکچر ہی دے رہی تھی۔ 15-20 منٹ گزرے تھے کہ پرنسپل کے ساتھ ایک پولیس انسپیکٹر میری کلاس روم میں داخل ہوا۔ میں حیران تھی کہ وہاں پولیس کیوں آئی ہے، لیکن پیچھے سے جب میں نے ایک اہلکار کے ہاتھ میں ارسلان کا گریبان دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کہنے لگا، یہ پیکٹ مجھے انہوں نے پکڑایا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ یہ سن کر میری جان نکلی۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے… پرنسپل کہنے لگا، تو تم یہاں پہ نشے کے سگریٹ دینے کے لیے آتی تھی؟
یہ سن کے میری جان نکلی. میں نے کہا نو سر. وہ نوجوان جس کا نام ارسلان تھا کہنے لگا یہی ہے وہ، اسی نے مجھے دیا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا. میرے تمام اسٹوڈنٹس حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے. پرنسپل کہنے لگا کیوں، کیا آپ میڈم زوبی نہیں ہیں؟ بتائیے مجھے. وہ چلا کے بولا. میں کیا جواب دیتی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میڈم زوبی کیا کرتی ہیں. اس نے تو مجھے شاید جان بوجھ کے پھنسا دیا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. ایک لیڈیز کانسٹیبل اندر داخل ہوئی، مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی. میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتی. مجھے ایک عورت فون کر کے کہتی تھی کہ یہ پیکٹ میں ارسلان کو دے دوں، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں کسی عورت کو نہیں جانتا سوائے میڈم زوبی کے، اور یہی میڈم زوبی ہیں، مجھے نہیں پتا. بہرحال ہم دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. میں رونے لگی. مجھے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا گیا. میرا فون، میرا پرس، سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا. اس عورت نے مجھے بہت بری طرح پھنسایا تھا. شاید اس کا تعلق اچھے لوگوں سے نہیں تھا. مجھے اپنی جگہ بھیجنا یہ اس کی ایک چال تھی. کچھ دیر کے بعد ایک خاتون پولیس انسپکٹر اندر آئیں. کہنے لگیں دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اگر تم جیل میں چلی گئیں تو پھر بہت برا پھنس جاؤ گی. مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس گینگ سے تعلق رکھتی ہو. میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتی. وہ کہنے لگی اس کا مطلب تم اس طرح سے نہیں بتاؤ گی. میں روئے جا رہی تھی. میں نے کہا آپ میرا فون مجھے دے دیں، میں خود آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس عورت کے کہنے پہ یہ سب کر رہی تھی. دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. وہ کہنے لگی اپنی عمر دیکھی ہے لڑکی تم نے. میں بھول ہی گئی کہ میں کس حلیے میں ہوں. اس خاتون نے لیڈیز کانسٹیبل کو بلایا. اسے کہنے لگی کہ اسے جیل میں لے جاؤ، اس سے تو انسپکٹر ہاشم ہی پوچھ سکتے ہیں. مجھے جیل میں لے جا کے بند کر دیا گیا. میں رونے لگی. میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، مجھے تو پھنسایا گیا تھا. جس جیل میں مجھے رکھا گیا وہاں دوسری کوئی عورت نہیں تھی. میں ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگی. میرے والد کا پتہ نہیں میرے بغیر کیا حال ہو رہا ہوگا. میں روئے جا رہی تھی، بے حد پریشان تھی. جب 2 لیڈیز کانسٹیبل میری جیل کھول کر اندر آئیں، مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی. میں نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی چپ کرو، زیادہ سوال جواب ہم سے کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. وہ مجھے ایک اور جیل میں لے گئیں جہاں پہلے سے ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. وہاں لے جا کے اس نے مجھے ایک کرسی پہ بٹھا دیا اور جیل بند کر کے چلی گئی. اوپر ایک پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا. سردیوں کی راتیں تھیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. اس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مجھے 3 گھنٹے گزر چکے تھے. شاید رات گہری ہو گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی. میں کرسی پہ بیٹھی اونگنے لگی جب مجھے جیل کھلنے کی آواز آئی. بمشکل میں نے آنکھیں کھولی مگر سامنے پولیس یونیفارم میں آتے نوجوان کو دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ کے رہ گئے. وہ زارون تھا مگر پولیس یونیفارم میں تھا. باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے. اس ارسلان نامی نوجوان کو سونے مت دینا، ابھی آدھا سچ اس نے بتایا ہے. جب تک وہ اپنے گروہ کے لیڈر کا نام نہ بتا دے اسے نہ کھانا دینا اور نہ پانی. بڑے سخت لہجے میں اپنے اہلکاروں کو آرڈر دے رہا تھا. میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. تو کیا وہ پولیس انسپکٹر تھا؟ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی پھر مسکرانے لگا. وہ اہلکار جا چکے تھے. وہ میری سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا. میں بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا کیا ہوا میڈم جی، ہوش اڑ گئے؟ ہوش تو میرے واقعی اڑ گئے تھے. اس نے میرے ڈاکیومنٹس کی فائل میرے سامنے پھینکی. تو میڈم زوبی نام ہے تمہارا؟ میں چپ رہی. پھر کہنے لگا جھوٹا نام، جھوٹے ڈاکیومنٹس اور اس پہ لگی تصویر کی مشابہ شکل، یہ تو تم نے بنانے کی بڑی کوشش کی مگر افسوس بنا نہیں سکی. اینی وے اب سچ تم خود اپنے منہ سے بتاؤ گی یا پھر میں اپنے طریقے سے تم سے پوچھوں؟ دیکھو ہم پولیس والوں کا طریقہ بہت برا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ تم میری شرافت ہی دیکھو، ورنہ میرا دوسرا روپ دیکھ کے تو مرد مجرم بھی کام جاتے ہیں. تم تو ویسے بھی عورت ذات ہو. میں نے کہا میں میڈم زوبی نہیں ہوں.
وہ کہنے لگا یہ تو میں نے ابھی تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ارسلان کو کب سے نشے کے سگریٹ سپلائی کر رہی ہو تم؟ میں نہیں جانتی کہ اس پیکٹ میں نشے کے سگریٹ ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر سے جھوٹ۔ دیکھو میں خواتین کے ساتھ بہت شرافت سے پیش آتا ہوں، سچ بتا دو گی تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا سچ خود بخود تمہارے منہ سے نکلے گا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یوز کیا گیا ہے، میں کسی گروہ کو نہیں جانتی، میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس پیکٹ میں نشے کے سگریٹ تھے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے میرا موبائل دیں، میں اس خاتون کو فون کرتی ہوں جس نے مجھے یہ پیکٹ دینے کے لیے کہا تھا، میرے پاس اس کا نمبر ہے۔ زارون کہنے لگا اچھا، تمہارے فون پہ جس نمبر سے بات ہوتی تھی وہ مختلف پی سی او کے نمبر تھے، کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جس کی انکوائری نکلوائی جا سکے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے کی لین دین ہو رہی تھی۔ تمہارا اصل نام زوبیہ نہیں اروبہ فاروق ہے۔ پچھلے سال تم نے پالیٹکس میں ماسٹرز کیا ہے اور اس سال ایک جعلی پروفیسر بن کر تم یونیورسٹی میں نشے کے سگریٹ سپلائی کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ دیکھو لڑکی، میں بہت برا پولیس والا ہوں۔ ارسلان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے یوز کیا گیا ہے، سارا کیا گیا زوبی میڈم کا ہے، بس ایک بار الٹا لٹکایا ہے اسے، سیدھی باتیں اس کے منہ سے نکلنی شروع ہو گئی۔ اب اگر اس ساڑی میں نے تمہیں الٹا لٹکایا تو سوچ لو۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں بے ساختہ بول اٹھی، دیکھیں آپ تمیز سے بات کریں۔ وہ کہنے لگا اس وقت تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں، بتاؤ کس کے لیے کام کرتی ہو تم؟ میں نے کہا میں نے آپ کو جو کچھ بھی ابھی تک بتایا ہے وہی سچ ہے۔ مجھے جاب کی تلاش تھی، میرے والد بیمار تھے، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، اس لیے میری ایک دوست نے کہا کہ یہ خاتون یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، اگر تم ان کی جگہ چند مہینے پڑھا دو گی تو پیسے اچھے مل جائیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ خاتون اس آڑ میں کیا کام کرتی ہیں، اس نے میرے والد کے علاج کے لیے مجھے ایڈوانس پیسے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کسے بیوقوف بنا رہی ہو لڑکی، 10 لاکھ کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں آئی، 10 لاکھ تم نے خود نکلوائے، کہاں ہیں وہ پیسے؟ کس چیز کے لیے اتنی بڑی رقم لی تھی تم نے؟ یقیناً اسی کام کے لیے لیے ہوں گے، ٹیچنگ کے اتنے پیسے کون دیتا ہے؟ وہ چلایا تھا۔ وہ پیسے زوبی نے کسی کو دینے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ پیسے کلب میں کسی نوید نامی شخص کو دیے تھے جہاں اس رات تم… یہ کہتے کہتے میں چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا بولو کیا میں رونے لگی۔ کہنے لگا جس لڑکی کا مرڈر ہوا تھا تم اس کیس میں بھی ملوث ہو، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ تم یوز ہوئی ہو یہ ایک بھونڈا سا بہانہ ہے۔ وہ میری کسی بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ بتاؤ مجھے کون ہے تمہارا باس؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، جو پتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تم ایسے سچ نہیں بتاؤ گی۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پیچھے سے میرے بال اور میرا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو لڑکی، شرافت سے بتا دو ورنہ میرا ایک تھپڑ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں۔ بڑے غصے سے وہ مجھے کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں اعتبار نہیں ہے تو جو چاہے کر لو۔ وہ کہنے لگا ایسے نہیں مانو گی تم۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ میرے دونوں ہاتھ اس نے میری کمر کے پیچھے سے اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا میرے سامنے تو مرد بھی اپنی زبان پہ لگا تالا کھول دیتے ہیں، تم کیا چیز ہو لڑکی؟ تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تمہاری ابھی تک کی انویسٹیگیشن سے جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے، تم ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہو اور اچھے خاصے پیسے بھی وصول کر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں کیوں ابھی تک تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتی تو اب تک… میں نے کہا کہ کیا اب تک کیا کر لیتے تم جیسے ٹھرکی پولیس آفیسر جان بوجھ کے خوبصورت لڑکیوں کو اس قسم کے جال میں پھنساتے ہیں تاکہ انویسٹیگیشن کے نام پہ اپنی ہوس پوری کر سکیں۔ میری بات نے شاید اس کے اندر آگ لگائی تھی۔ لڑکی زبان سنبھال کے بات کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے تم میں؟
جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو زور زبردستی کا مقصد کیا ہے؟ یہی نا کہ میں تمہارے خوف سے اس جرم کو قبول کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی تھی کہ ان پیکٹس میں کیا ہے، اور اس لڑکی کو بھی میں نہیں جانتی۔ میں پارکنگ ایریا میں تھی جب 3 نوجوان اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے جب سامنے کھڑے لڑکے کو ٹانگ ماری تو بدلے میں اس نے اس لڑکی کے پیٹ میں گولی مار دی۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے کلب میں تم سے مدد مانگ لی تھی۔ بس یہی غلطی میں نے کی۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہاری مدد کر دی تھی، پھر بھاگی کیوں تھی تم؟ مجھے سچ اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا میں کہہ تو رہی ہوں میں ڈر گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے پہ وہ شاید چڑ گیا۔ دیکھو یہ آنسو بہانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تمہارا وہاں سے بھاگنا تمہیں مجرم ثابت کرتا ہے، سمجھی؟ وہ مزید غراتے ہوئے میرے قریب ہو کے بولا۔ میری دونوں کلائیاں کمر کی جانب اس کی مضبوط گرفت میں تھیں۔ ساڑی کا پلو پھر سے سرک کے میرے کندھے سے نیچے گرا۔ بے ساختہ اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس نے فوراً سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے اپنے آپ کو لپیٹا۔ وہ اپنا رخ میری طرف سے بدل چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا میں تمہیں مجرم نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھو اگر تم نے مجھے سچ بتا دیا تو باخدا تم بے گناہ ہوئی تو میں تمہیں باعزت آزاد کروا دوں گا۔ میں نے کہا ایک رات جیل میں گزار کے گھر جانے والی لڑکی کو آپ کا معاشرہ عزت کا کون سا تمغہ دیتا ہے؟ انسپکٹر صاحب ذرا مجھے بتائیں گے آپ؟ جائیں اچھے سے میرے بارے میں معلومات کر لیں۔ اگر میں مجرم ثابت ہو جاؤں تو خوشی سے پھانسی کی سزا سنائیے گا، لیکن اگر میں بے قصور ہوئی تو مجھے عزت دینے کی 100% گارنٹی بھی دیجیے گا۔ میں نے روتے ہوئے یہ کہا تھا۔ انسپکٹر ہاشم، ارسلان نے اپنے گروہ کے مالک کا نام بتا دیا ہے۔ ایک اہلکار بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی بات سن کے انسپکٹر ہاشم میری جیل سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈیز کانسٹیبل مجھے دوبارہ جیل میں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں روتے روتے سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک لیڈی کانسٹیبل نے میری جیل کا دروازہ کھولا۔ کہنے لگی چلو تمہاری رہائی ہو گئی ہے۔ میں جیل سے باہر نکلی۔ وہ مجھے ایک آفس میں لے گئی، چند پیپرز پہ سائن لیے، پھر ایک پولیس اہلکار سے کہنے لگی کہ اسے باہر تک چھوڑ آؤ۔ میں نے لیڈیز کانسٹیبل سے پوچھا کہ کیا اصل مجرم پکڑا گیا؟ وہ کہنے لگی ہاں، رات کو انسپکٹر ہاشم نے ارسلان سے سچ اگلوا لیا تھا۔ وہ میڈم زوبی پکڑی گئی ہیں، تم جا سکتی ہو۔ میں جب گھر پہنچی تو میرے گھر کے باہر لوگ جمع تھے۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر تک گئی تو وہاں کھڑے مرد کہنے لگے آ گئی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے۔ ارے اگر گھر عزت سے نہیں چلا سکتی تھیں تو ہم سے کہہ دیتی، ہم صدقہ خیرات کر دیتے۔ ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اندر گئی تو میرے والد چارپائی پہ گردن جھکائے رو رہے تھے۔ محلے کے لوگ بھانت بھانت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے والد کے پاس گئی۔ بابا، میری آواز سن کے میرے والد نے مجھے دیکھا اور رونے لگے۔ محلے کی خواتین کہنے لگیں شاید پولیس والوں کا دل خوش کر کے اپنا کیا جرم ختم کروا کے آئی ہے، ورنہ اتنی جلدی کب کسی کی رہائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بس باتیں کرنی آتی ہیں، دوسروں کی عزت اچھالنی آتی ہے۔ کسی بے آسرا لڑکی کے سر پہ عزت کی چادر نہیں رکھ سکتے تو بنا تصدیق کے الزام بھی مت لگائیے۔ چلے جائیں یہاں سے آپ لوگ۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ میرے والد ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ان کے ہاتھ برے طریقے سے کپ کپا رہے تھے۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ نے تمہیں بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ میں جانتا ہوں میری بچی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی، لیکن ہم لوگوں کے منہ بند نہیں کروا سکتے۔ میرا تو جیسے جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ آتے جاتے لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے تھے۔ کئی محلے کے آوارہ لڑکے مجھ پہ آوازیں کستے، کہتے کہ جب پولیس والوں کے ساتھ سو سکتی ہو تو ہمیں بھی اپنا ریٹ بتا دو۔ کوئی کہتا کہ ایسا بھی ایک رات میں کیا جادو کر دیا تم نے پولیس پہ کہ پولیس نے تمہیں رہا کر دیا۔ میں ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ محلہ بدل لوں، لیکن گھر کو بیچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں پھر سے نکل پڑی، لیکن بدنام ہو چکی تھی۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا میرا پچھلا ریکارڈ دیکھتا جو کہ میڈیا میں پھیل چکا تھا۔
تو صاف نوکری سے انکار کر دیتا۔ ابھی بھی میں بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے سے پولیس کی گاڑی گزرتے ہوئے دیکھی، جس میں انسپکٹر ہاشم بیٹھا ہوا تھا۔ برجستہ اس کی نظر مجھ پہ پڑی، ہماری نظروں کا تصادم ہوا، لیکن میں نے اپنا رخ بری طرح سے بدل لیا۔ مگر اس نے گاڑی میرے سامنے روکی، گاڑی سے اتر کے کہنے لگا، آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا، آپ سے مطلب؟ آپ جائیں یہاں سے، خدا کے لیے میری بچی کھچی عزت کا جنازہ مت نکالیں۔ تبھی میری مطلوبہ بس آ چکی تھی، میں اس میں بیٹھ کے چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر کے پاس اتری تو لڑکوں کے وہی فکرے بازیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ارے شریف ہونے کا کیا ناٹک کر رہی ہو تم؟ ہم تمہیں پولیس والوں سے زیادہ خوش رکھیں گے، اور پولیس نے تو تمہیں ایک آنا نہیں دیا ہوگا۔ ہم تمہیں پیسے دینے کو تیار ہیں۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل؟ ایک آوارہ لڑکے نے میری کلائی پکڑی۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر میری کلائی چھڑوا کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو انسپکٹر ہاشم تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایک شریف لڑکی پہ بکواس کرتے ہوئے؟ بند کروں تمہیں جیل میں؟ وہ لڑکا فوراً گھبرا کے بھاگ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے۔ مجھے کہنے لگا، آپ اپنے گھر جائیں۔ میں نے کہا، آپ یہاں روزانہ آ کے میری چوکی داری کریں گے؟ کس کس کی زبان روکیں گے آپ؟ پچھلے 1 ہفتے سے میں نوکری کے لیے دھکے کھا رہی ہوں، اور کوئی بھی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کے سامنے آپ نے میرے ہاتھ میں ہتکڑی پہنوائی تھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے کے گئے تھے، بنا یہ جانے کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ آپ لوگ تو شک کی بنیاد پہ اپنی ڈیوٹی کے لیے عورتوں کو جیل میں لے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنی عزت کا ثبوت میں ہاتھ میں لے کے سب کو نہیں دکھا سکتی کہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے ایک بار یہ باتیں سنی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے روز سن رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے گھر پہ چلی آئی۔ آج تو بابا کی دوائی بھی ختم ہو چکی تھی، اب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، گھر خریدنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاؤں۔ تبھی کچھ دیر بعد مین دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے والد کہنے لگے، دیکھو بیٹا کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو انسپکٹر ہاشم تھا۔ میں نے کہا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا میری بچی کھچی عزت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ کو میرے دروازے پہ دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے۔ کہنے لگا، لوگوں کا منہ توڑنا جانتا ہوں میں۔ یہ کہہ کے اندر آ گیا۔ میرے والد سے کہنے لگا، میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے آپ کا ساتھ اور ہاتھ نہیں چاہیے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی۔ جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے۔ مجھے ٹوکنے کے بعد میرے والد سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت بھی دوں گا اور اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ پھر میرے گھر کو ایک نظر دیکھا۔ میرے والد کہنے لگے، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کی بیٹی قصوروار نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیٹی کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے وہ بدنام ہو رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی اسے نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی کفالت میں خود کروں گا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر جائیں گے۔ میرے والد میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ہاشم کہنے لگا، دیکھو ہمارے بیچ جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، لیکن فی الحال میرے پاس تمہیں عزت دینے کے لیے اس سے بہترین راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میری بات مان لو، تمہارے والد کو بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ رہنے سے اور چلنے سے تم پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ میرے والد کہنے لگے، بیٹا مان جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے اور نہ مجھے جینے دیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا نکاح ہاشم سے ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اور میرے والد کو اپنے گھر لے کے آ گیا۔ گھر نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ بہت چھوٹا۔ وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ شو نہیں کرواتا تھا۔ مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں ایسے ہی لوگوں کی جاسوسی کرتا تھا جو نشے کے انجیکشن اسٹوڈنٹس کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے یا سازش پھیلا رہے تھے۔ مختلف کلبز میں ایک آوارہ لڑکا بن کے جاتا تھا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، تاکہ ایسے گروہ کو پکڑنا آسان ہو۔ اور ارسلان سے وہ سچائی معلوم کروا چکا تھا اور اصل میڈم زوبی کو بھی پکڑ چکا تھا، جو جان بوجھ کے مجبور لڑکیوں سے یہ کام کرواتی تھی
اور انہیں پیسے دے کے پہلے اپنے احسان کے نیچے دباتی تھی۔ شادی کی رات ہاشم مجھ سے کہنے لگا کہ برا مت منانا لیکن قصور تمہارا بھی ہے، بنا جانچ پڑتال کے تم ایک جعلی ڈگری پہ یونیورسٹی کی ٹیچر بن گئی، پھر 10 لاکھ کی رقم کوئی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے اور تم پوچھو بھی نہ کہ کیوں ڈالی ہے۔ اس نے بڑے طریقے سے تمہیں پھنسایا تھا، اگر ارسلان زبان نہ کھولتا تو تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ کبھی بھی کوئی بھی کسی پہ لاکھوں کا احسان یوں ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی فالتو میں تمہیں ہزاروں روپے دے تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کسی پہ مفت کا احسان نہیں کرتا۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ مجھ پہ احسان کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا میرا بھی مقصد ہے، میں تو ویسے ہی پولیس والا ہوں، مجھے تو بس تم اچھی لگ گئی، تمہاری باتیں اچھی لگ گئیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہر پولیس والا ٹھرکی نہیں ہوتا اور نہ ہی برا ہوتا ہے۔ یہ کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا ویسے ساڑی میں بہت کمال کی لگتی ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ چہرے پہ ہلکی ہلکی جھریاں تھیں لیکن گردن بالکل صاف تھی اور ہاتھ بالکل ملائم تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسی 50 سالہ پروفیسر ہے جس کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، بالکل جوان لڑکیوں جیسے۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا جب تم میرے پیچھے چھپی تھی تب مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہیں پہلی بار نہیں دیکھا یا میں تم سے انجان نہیں ہوں، لیکن پھر تم میرے ہاتھ ہی نہیں آتی تھیں، مجھ سے بھاگتی رہتی تھیں۔ جب میں تمہیں یونیورسٹی میں دیکھتا تھا تو بہت بری طرح سے کنفیوز ہو جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو یا پھر اس کی بیٹی ہو۔ بس تم نے ارسلان کو پیکٹ پکڑایا تو سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ میرا دل اندر سے بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا، کیونکہ مجھے تم کبھی بھی مجرم نہیں لگی تھی اور نہ ہی ایسی عورت جو اس طرح کا کام کرے، اور میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، میں بہت بری طرح سے نروس ہوئی۔ کہنے لگا شکر ہے کہ تم ویسی ہی نکلی جیسی میں نے سوچا تھا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن